بہت سارے لوگ جو نکاح نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہماری عورتوں کی طرف توجہ نہیں ہے، یا بعض ایسے عبادت گزار بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عابد کتنا ہی بڑا عابد ہو، عبادت گزار ہو، لیکن جب تک نکاح نہیں کرے گا شیطان کا ایک دروازہ اس کے پاس کھلا رہے گا اور اس کو کبھی نہ کبھی عورت کا خیال ضرور آئے گا۔ لیکن جو نیک بندہ نکاح کر لے گا اس کے ذہن سے اللہ تعالیٰ یہ خیال ختم کر دے گا۔ یہ نکاح کی برکت ہے اور اس کے بغیر اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے نکاح نہیں کیا ہوا تھا، تو لوگ ان کو کہتے اور یہ کہتے کہ یہ نکاح کرنا سنت ہے اور میں اللہ کے فرض پورے کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ تو آپ سے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھا گیا، کیونکہ ہم عصر تھے، دونوں کا زمانہ ایک ہی تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نکاح کرتے تھے اور آپ کے نکاح کی حالت یہ تھی کہ امام احمد بن حنبل کے ایک ہی بیٹے ہیں جو مشہور ہوئے، حضرت عبداللہ، ان کی ماں کا جس دن انتقال ہوا، امام احمد بن حنبل کی گھر والی کا جس دن انتقال ہوا، اس کے اگلے ہی دن آپ نے نکاح کر لیا، یعنی ایک دن کا وقفہ دیا اور نکاح کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا تو بتائے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو میں اکیلا ہوں، یعنی میری بیوی میرے ساتھ نہ ہو، یا میں رات گزاروں اس حال میں کہ میرے ساتھ میری بیوی نہ ہو اور میرے دل میں کوئی گندا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں نکاح کے ساتھ رہوں۔ بڑھاپے کے عالم میں صحابہ کرام نے نکاح کیے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، دو بیویوں کا اکٹھا بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ آپ خود بھی ایک وبائی مرض میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود اس بیماری میں کہا کہ میری بیویوں کا انتقال ہو گیا، فوراً میرا نکاح کر دو، اس لیے کہ میں برا جانتا ہوں اس بات کو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں اور میرا نکاح نہ ہو۔ تو چونکہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کو انہوں نے سنا ہوا تھا تو وہ اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ ایک شخص حضرت بشر حافی اور حضرت امام احمد بن حنبل، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ نکاح کرتے ہیں، ایک ہے نہیں کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے ہم عصر ہیں، بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کچھ چیزوں کی وجہ سے مجھ سے افضل ہیں۔ ایک تو وہ بہت بڑے عالم ہیں اور دوسرا وہ خاندان والے ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کو مجھ سے بڑا درجہ عطا کرے گا۔ اور حکایت میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب حضرت بشر کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ بشر حافی، آپ کو اللہ نے کیسا درجہ عطا کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کے صدقے بڑا مقام دیا اور مجھے اٹھا کر جنت میں انبیاء کرام علیہم السلام کا جو مقام تھا وہاں تک مجھے پہنچایا، ان کے محلوں تک پہنچا دیا۔ لیکن شادی شدہ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا اس سے میں 70 درجے نیچے آ گیا، یعنی اگر میرا نکاح بھی ہوا ہوتا تو میں 70 درجے اور اوپر ہوتا، لیکن میں جنت میں تو پہنچا، بڑا مقام بھی میں نے حاصل کیا۔ لیکن میں نے کچھ جنت میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو تھے تو عبادت میں مجھ سے کم، لیکن چونکہ نکاح کر کے اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ نے مجھے اور انہیں درجے تو دیے لیکن 70 گنا ان کو بڑھا کر دیے ہیں، لہٰذا وہ 70 گنا مجھ سے زیادہ ہو گئے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے اور خاندان والا ہو، اور ایک شخص ہے نکاح نہیں کرتا، فرمایا ان دونوں میں ایسے ہی فرق ہے جیسے ایک شخص میدان جہاد میں اللہ کی خاطر چلا گیا اور ایک ہے جو گھر میں بیٹھا رہا۔ جتنا ان دونوں میں فرق ہے اتنا ہی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے ثواب میں فرق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جہاد پر تھے، تو جہاد کرتے کرتے آپ کے بھائی بھی اس میں شامل تھے، لوگ بھی، مرید بھی شامل تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو تم اس جہاد میں تو مصروف ہو، میں تمہیں اس سے بھی بہتر جہاد نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا جہاد کون سا ہے؟ کہا بندہ نکاح کر لے، گناہوں سے بچ جائے
اس کا خاندان ہو، اس کی پرورش کرے، تو یہ اس جہاد سے بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ جہاد کا ثواب اپنی جگہ، اس کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن نکاح کی فضیلت کے باب میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ نکاح کرے اس کو جہاد سے بھی بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی جگہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں تمہیں ابدالوں کا عمل بتاتا ہوں، جیسے غوث کتب ابدال ہوتے ہیں، کہ ابدال کا عمل یہ ہے کہ بندہ نکاح کرے، اس سے اولاد پیدا ہو، ان کی خدمت کرے اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدالوں جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔